اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ پچھلی نشست میں بھی آپ کے سامنے توحید کیا ہے یا توحید کو ختم کرنے والی چیز شرک کیا ہے، اس بارے میں چند گزارشات قرآن و سنت کی روشنی میں ذکر کی تھی کہ مثال کے طور پر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ سوچ رکھنا کہ سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، یہ چلو سارے نہیں، کچھ نہ کچھ معاملات اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، شریعت کی روح سے یہ شرک ہے۔ اس کی شرک ہونے میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ کہ معاملات سارے کے سارے اللہ کے ہاں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ يَقُلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا اے حبیب آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ تمام تر معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا سارے معاملات پر قابو پانے کے لیے ساری قوتیں اکیلے اللہ کے پاس ہیں۔ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ زمینوں میں آسمانوں میں اسی کا حکم چلتا ہے، وہی سارے معاملات پر اختیار رکھنے والا ہے۔ اگر بندہ یہ کہے تو توحید ہے، اگر اس کے بجائے یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو معاملات میں مکمل طور پر یا تھوڑا بہت اختیار رکھتا ہے، تو ظاہری بات ہے جب رب نے کہا کہ سارے معاملات اللہ کے لیے ہیں، اب بندہ سارے یا ان میں سے کچھ کسی اور کی طرف منسوب کرے گا تو شرک ہوگا۔ یہ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بادشاہ یا وہ ذات جس کے لیے ہر چیز ممکن ہے، اللہ پاک نے فرمایا وہ اکیلی میری ذات ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون میں جیسے چاہوں ویسے کر سکتا ہوں، میرے سامنے کوئی دیر نہیں لگنی، میرے لیے ہر چیز ممکن ہے۔ یہ اللہ کا شان ہے، یہ اللہ کی توحید ہے، یہ اللہ کو اکیلا ماننا ہے۔ اگر اس طرف یہ کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے لیے سب کچھ ممکن ہے، یا اس کے لیے سب کچھ نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ ممکن ہے، تو کیا ہوا؟ پھر اللہ تو اکیلا نہیں رہا، پھر تو توحید نہیں رہی، پھر یہ شراکت آ گئی۔ یہ ذہن رکھنا کہ سارے کے ساری چاہتیں، مرضیاں، منشا یہ صرف اللہ کی چلتی ہے، یہ توحید ہے۔ قرآن پاک نے اسی کا تعارف کرا ان اللہ یفعل ما یشاء اللہ جسے چاہے کرے، فعال لما یرید وہ جسے چاہتا ہے کرتا ہے، کذالک یفعل اللہ ما یشاء اس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ اسے کرتا ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ لوگوں چاہت آپ کی نہیں چل رہی، چاہت اللہ کی چلنی ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء جسے چاہے اپنی رحمتوں کے ساتھ خاص کر دے، واللہ یرزق من یشاء جسے چاہے رزق دے دے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء جسے چاہے اپنا ملک دے دے، حکومتیں دے دے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء جسے حکمتیں دے وہ بس والا ہے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء جس کی چاہے مدد کر دے۔ قل ان الفضل بید اللہ اللہ نے اپنا فضل اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یؤتیہ من یشاء وہ جسے چاہے دے دے، یغفر لمن یشاء جسے چاہے معاف کر دے، ویعذب من یشاء جسے چاہے عذاب کر دے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کروائی، پھر اس دعا کو قرآنی آیت بنایا۔ کل حبیب آپ کہہ دیں، دعا کر لیں، اللہم مالک الملک اللہ تو ہی سارے ملکوں کا مالک ہے، تو تل ملک من تشاء جسے بادشاہتیں دے تو بس والا، وتنزع الملک ممن تشاء جسے بادشاہی چھین لے تو بس والا تیری مرضی، وتعز من تشاء جسے عزت دے یہ تیری مرضی، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جسے ذلت دے یہ تیری مرضی، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ جسے جو عطا کر دے یہ تیری مرضی، بِيَدِكَ الْخَيْرُ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں،
تو یہاں تک اگر بولا جائے کہ سارے کی ساری مرضی، منشا، چاہت اللہ کی چلتی ہے، یہ توحید ہے، کسی قسم کا اس میں کسی کو اختیار نہیں۔ اس کے برعکس اگر اس طرف کہا جائے مکمل طور پر یا جزوی طور پر کوئی اور بھی مرضی چلاتا ہے، اس کی بھی چلتی ہے، تو کیا ہوا؟ اس کی بھی چلتی ہے، اس کی بھی چلتی ہے، برابری ہو گئی۔ چلیے یہ کہیں گے کہ اس کی زیادہ چلتی ہے، اس کی کم چلتی ہے، لیکن چلتی دونوں کی ہے، تو یہ واضح بات ہے، یہ شرک ہے۔ توحید تب بنتی ہے جو ان آیات کا مفہوم اور ترجمہ سامنے آتا ہے کہ چاہتے صرف اسی کی چلنی ہے، باقی سارے کے سارے محکوم ہیں، حاکم ایک ہے۔ ان الحکم الا للہ، حاکم کتنے ہیں؟ ایک ہے، اللہ۔ کسی دوسرے کے لیے فرمایا کہ اس کا بھی حکم چلتا ہے، فرمایا کہ دوسرے جتنے بھی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں۔ یہ کب قرآن اترا؟ نبی کریم اسلام کے زمانے میں، جس میں یہ قرآن کا خطاب جب آیا تو نبی کریم اسلام سمیت پوری انسانیت اس میں شامل ہے کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے محتاج ہو۔ واللہ الغنی، اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ محتاج نہیں ہے تو وہ 10 بندے نہیں، 8 نہیں، 9 نہیں، فرمائے وہ اکیلی اللہ کی ذات ہے جو کسی کا محتاج۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، کہ فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں۔ اب اگر آپ کسی نبی کے لیے، کسی صدیق کے لیے، کسی شہید، کسی ولی، کسی اچھے برے کے لیے آپ یہ کہو نا کہ وہ بھی محتاج نہیں، تو کیا ہوا؟ اللہ بھی محتاج نہیں، وہ بھی محتاج نہیں، یہ برابری ہو گئی۔ یا آپ یہ کہیں کہ مکمل طور پر اللہ محتاج نہیں، لیکن یہ اس طرف تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں کہ یہ محتاج نہیں، چلو زیادہ نہیں، لیکن جزوی طور پر ہوا کیا؟ یہ شرک ہو گیا۔ توحید تب بنے گی جب ہم کہیں کہ وہ ذات جسے کسی کی پرواہ نہیں، جو کسی کا محتاج نہیں، وہ اکیلی ذات اللہ کی اور کوئی نہیں، یہ توحید ہے۔ پھر میں اسی طرح اگلی بات کہ آپ یہ ذہن بنائیں، صرف ہم انسان ہی نہیں ہیں، مخلوق میں فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، چرندے پرندے، کیڑی مکوڑے، یہ ساری مخلوق ہے، لیکن آپ یہ ذہن بناؤ ان سب کے معاملات کو حل کرنا یا ان سب کی مدد کرنا جو صرف اللہ کا کام ہے۔ اگر آپ اللہ کے علاوہ، ایک تو ہوتی ہے ظاہری ما تحت الاسباب، مدد طلب کرنا، یار میں بیٹھا ہوا پانی تو لے کر آئیں، یار وہ میں تھک گیا ہوں ذرا تھوڑا یہ کام کر کے تو آئیں، یہ ہے ظاہری کام۔ یہ نبیوں نے کیے، صدیقوں نے کیے، شہیدوں نے کیے، قرآن و سنت میں اس کی اجازت موجود ہے۔ کچھ ایسے کام ہیں ما فوق الاسباب، جو ظاہری اسباب سے تعلق نہیں رکھتے، وہ غیبی طاقت پر چلتے ہیں، ایسے کہیں کہ اللہ کی مدد پر چلتے ہیں، کہ فرمایا کہ غیبی مدد صرف اور صرف اکیلے اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اب اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد مانگتے ہو، غیبی طور پر اولاد مانگتے ہو، صحت مانگتے ہو، روزی مانگتے ہو، کچھ بھی مانگتے ہو، یاد رہے کہ یہ شرک ہے، کیونکہ ہمیں کیا حکم ہے قرآن حکیم میں؟ کہ 30 پارے ہیں قرآن حکیم کے، ہم تو بچپنے سے مسلمانوں کے معاشرے میں رہے، ہم سن چکے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے، لیکن آج تک آپ نے کسی ایک آیت کی معنی یہ سنی ہے کہ اللہ پاک نے کہیں فرمایا ہو کہ میرے بندو جب آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے نا، آپ کسی نبی کو پکارنا، آپ کسی شہید کو پکارنا، آپ کسی اللہ کے نیک بندے ولی کو پکارنا، آپ جب پریشان ہو جائیں تو کسی اللہ والے کا دامن تھام لینا، اپنے علاقوں سے اسے مدد کے لیے پکارنا، یہ ملتی ہے بات۔ اللہ نے یہ ہمیں در دکھایا ہی نہیں ہے، اللہ پاک نے ہمیں در یہ دکھایا ہے کہ بندے جب بھی آپ کے اوپر مشکل پڑے، ضرورت ہو، کیونکہ آپ کو ضرورت پڑے گی، آپ جو فقیر ہیں، فرمائے واللہ الغنی وانتم الفقراء، آپ فقیر ہیں۔ فقیر ہم کسے کہتے ہیں؟ جو محتاج ہو، جسے ضرورت پڑتی ہو،
تو ہمیں تو ضرورت پڑتی ہے. ہماری جو سانسیں ان نتنوں سے اندر چلی گئی ہیں، یہ باہر نکلیں یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ جو ہم منہ میں نوالا ڈالتے ہیں، مجھے ابھی تک یاد ہے ہمارے علاقے کے ایک بزرگ ہیں، ان کی وہ 100 سال کی عمر میں ڈیتھ ہوئی. آخری ٹائم پر بیمار تھے، بیٹھے تھے، تھوڑی تھوڑی کچہری چل رہی تھی، گفتگو چل رہی تھی. تو اس کو جو بیٹے تھے وہ کچھ کھلا رہے تھے، تو بیٹوں نے اس کے منہ میں انار کا دانہ ڈالا. وہ انار کا دانہ منہ میں رہا، اس کی زندگی ختم ہو گئی. تو وہ انار کا دانہ اندر نہیں جا سکا. ہم تو فقیر ہیں، ضرورت یقینی طور پر پڑنی ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ایک ہی در دکھایا ہے، بڑا پڑا ہے قرآن. فرمایا ادعونی استجب لکم، بندے مجھ ہی کو پکارتے رہنا. کہیں فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب. حبیب یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، میں نے بتا دیتا ہوں میں قریب ہوں. انی اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی مجھے پکاریں گے میں ان کی پکار سنوں گا، ان کی مدد کروں گا. بلکہ اللہ پاک نے تو یہ فرمایا بل اللہ مولاکم، مسلمانوں تمہارا مددگار ایک اللہ ہے، 10-20 نہیں ہے. اور فرمایا واللہ خیر الناصرین، وہ سب سے بہترین مددگار ہے. کہ اللہ پاک نے فرمایا نعم المولا، اللہ بڑا بہترین کارساز ہے، بڑا بہترین دوست ہے. اور نعم النصیر، اور بڑا بہترین مدد کرنے والا ہے. کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کفا باللہ وکیلا، میں وہ ہوں کہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہوں، آپ کی کارسازی کے لیے کافی ہوں. کہ فرمایا وکفا باللہ نصیرا، میں صرف مدد کرنے والا ہی نہیں، ایسا مدد کرنے والا ہوں کہ میں بندوں کے لیے کافی ہوں. فرمایا کہ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، لوگوں اگر اللہ آپ کی مدد کرنے پر آئے نا، آپ کو کوئی غالب مغلوب نہیں بنا سکتا، آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. آپ کے رب کی مدد آپ کے لیے کافی ہے. اب یہ عقیدہ بناؤ. ابھی ہم نے نوافل پڑھے ہیں، پھر فرائض پڑھیں گے. ہم سارے کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا کریم ہم سارے کے سارے تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں. کس سے مدد مانگتے ہیں؟ ہم قرآن میں نماز میں کس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی حدیث ملتی ہے کہ جس میں ہمیں یہ سکھلایا گیا ہو کہ بندہ رب کے حضور کہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگتا ہوں؟ بندہ ایک اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے. فرمایا کہ رب ہی کی ذات سے آپ مدد مانگو، اور آگے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ آپ ذہن بنا دو، کوئی مدد کرنے والا نہیں. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ زمین و آسمان یہ سارے اللہ کے ہیں؟ آگے کیا فرمایا؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی مددگار نہیں. آپ بھلے کسی کو سمجھو، آپ اپنے خیال میں بھلے کسی کو اپنا مددگار سمجھو، بنا دو، مدد مانگ لو، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کا کوئی مددگار اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں. یہ صرف آپ نہیں ہے. قرآن نے ماضی سے حال تک کے جو احوال ذکر کیے، فرمایا کہ سارے زمانے میں جو سوجھ بوجھ والے لوگ تھے ان کا یہی عقیدہ تھا. اللہ پاک نے نبیوں کا تذکرہ فرمایا، فرمایا کہ نبی جو اپنے زمانے میں لڑے، دشمن سے مقابلہ کیا، جہاد کیا، وَزُلْزِلُوا، ایسے حالات ان کے لیے پیدا ہوئے کہ وہ جھنجھوڑے گئے، ہر طرف سے پریشانی انہوں نے گھیر لیا. لیکن وہ نبی، ان نبیوں کے اصحاب نے جب معاملات کے حل کے لیے سوچا، سب کی زبانوں پر ایک ہی ترانہ تھا کہ متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. کبھی کسی زمانے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مدد کب آئے گی، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کب آئے گی، نبیوں کی مدد کب آئے گی، صدیقوں کی مدد کب آئے گی، شہیدوں کی مدد کب آئے گی، اولیاء اللہ کی مدد کب آئے گی. آپ ذرا قرآن حکیم کو پڑھ کر دیکھیں، کبھی کسی نبی نے، کبھی کسی ولی نے،
کبھی کسی نیک بندے نے کہیں مشکل کے ٹائم پر اللہ کو چھوڑ کر کسی کو یاد نہیں کیا، صرف اللہ کو یاد کرتے. متى نصر اللہ. سارے نبیوں کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اس عظیم ذات کو دیکھتے ہو لیکن ان کے زندگی کے معاملات بھی اللہ کی مدد پر چلتے گئے. اگر یہ بدر کے میدان میں 313 لے کر آئے اور فاتح بن گئے تو یہ مدد بھی فرمایا یہ ہماری ہی ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے مسلمانوں، بدر کے میدان پر آپ کی مدد کس نے کی؟ اللہ نے. نبی کریم علیہ السلام بھی کن کے سہارے چلتے ہیں؟ اللہ کے. آپ کے اصحاب بھی کس کے سہارے چلتے ہیں؟ اللہ کے. کبھی صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے معاملات میں مشکل کشائی، حاجت روائی نبی کریم علیہ السلام کرتے نہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پیغمبر کا زمانہ ہی ہو اور پیغمبر کے اصحاب ہی ہوں، اور اگلی تیسری چیز کہ ان کے پاس بھلے بہت سارے وسائل بھی ہوں، لیکن اللہ اپنی مدد ذرا پیچھے کر دے تو کبھی ان کو فتح نصیب نہیں ہونی. اب سورۃ توبہ پڑھیں نا، اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. حنین کی لڑائی کا تذکرہ ہے مختصر. اس کی وضاحت یہ کہ حنین کی لڑائی میں مسلمانوں کے پاس بہت بڑا تعداد تھا اور بہت بڑے وسائل تھے، ذرائع تھے. تو بعض لوگ کہنے لگے کہ اب تو جب ہم بدر میں تھوڑے تھے ہم فاتح بن گئے، آج تو ہم بہت سارے ہیں، وسائل بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں، ہر اعتبار سے مضبوط ہیں، آج تو ہم جیت ہی جائیں گے. ذرے برابر اللہ سے تعلق کٹ گیا. حالانکہ قافلے میں آگے کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے چلنے والے کون ہیں؟ اصحاب رسول کی جماعت. یہ مقدس ترین مبارک ترین لوگ، لیکن ان کے بیچ میں بعض لوگوں کا صرف تھوڑا سا ذہن بنا کے نہیں آج ہم جیت جائیں. اللہ کا فرمان میں اس کثرت کے باوجود معاملات یہ ہوئے کہ آپ پر دشمن غالب ہو گیا. لڑنے والے لڑاکو اصحاب رسول ہیں، ان کی پیشوائی کرنے والے نبی کریم علیہ السلام ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہم نے لمحے بھر کے لیے اپنی مدد کو پیچھے کر دیا، تم وقتی طور پر مغلوب بن گئے. پھر ہم نے اپنی مدد اتاری. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. پھر ہم نے وہ لشکر اتارا کہ جنہیں آپ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے، جنہیں یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے. جب وہ لشکر اترا پھر آپ کو فتح نصیب ہوئی. پیغمبر موجود ہیں، اصحاب موجود ہیں، وسائل بھی موجود ہیں، لیکن فرمایا ہماری مدد نہ آئے تو تم بھی جیت نہیں سکتے. یہ سارے معاملات اللہ پاک فرماتے ہمارے بس میں ہیں. یہ دنیا کے جتنے معاملات، یہ آیتیں کیا درس دیتی ہے؟ یہ آیات کیا سبق دیتی ہے؟ نبیوں، اصحاب، نیک، صالحین سب کی سوچ یہ ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے اکیلے رب کی طرف رجوع کیا کرو. فرمایا اگر آپ رجوع، حالانکہ یہ جو آیات بیان ہوئی ہے نا معاملات تو انہوں نے بھی کلیئر کر دیا، لیکن اللہ پاک نے ہمیں مزید وضاحتیں دی ہے، کیونکہ عقیدہ توحید دین کا اساسی عقیدہ ہے. ہر معاملے میں اللہ کو اکیلا ماننا. شرک کا گناہ اور جرم انتہائی غلیظ ہے کہ اگر رائی کا ذرے جتنا بھی فرمایا آپ کے نظریات میں شامل ہو جائے آپ کبھی فلاح نہیں پاؤ گے. تو شرک کو کھول کے بیان کیا گیا کہ مسلمانوں آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. ان سارے نبیوں کے عقائد بیان کیے گئے، اولیاء کے عقائد بیان کیے گئے. قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام پر مشکل آئی، ذرا پوچھو قرآن سے انہوں نے کس در کی طرف توجہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام پر پریشانیاں آئیں، ذرا قرآن سے پوچھو وہ کس طرح متوجہ ہوئے. اسے کرتے کرتے سارے انبیاء دیکھ لیں، اصحاب کہف دیکھ لیں، سیدہ آسیہ کا تذکرہ پڑھ لیں، اصحاب الاخدود کا تذکرہ پڑھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کا تذکرہ پڑھ لیں. یہ سارے تذکرے پڑھ لیں. کہیں آپ کو ملتا ہے تذکرہ کہ ان میں سے کسی ایک نے پریشانی اور مشکل میں کسی دوسرے در کی طرف جھانکا ہو؟ نہیں، ایک اللہ کا در. ان سب کی یہی ذہانت تھی. حالانکہ یہ باتیں بھی سمجھنے کے لیے کافی تھی، لیکن اللہ پاک نے ہمیں عقیدہ توحید مزید سمجھایا. اللہ پاک نے ہمارے دل و دماغ سے یہ جراثیم ہی ختم کر دینے تھے.
کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچ لے، آپ یہ ذہن بنا دو اگر آپ سے آپ کا رب ناراض ہے آپ کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اگر اللہ آپ کو کوئی چیز نہیں دے سکتا، کوئی نعمت، کوئی لذت، کوئی دولت نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو لے کر دینے والا نہیں، معاملہ سارے اللہ کے ہاتھ میں۔ اب ذرا قرآن پہ غور کریں، فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، فرمایا اللہ اگر آپ کو تکلیف دینے پر آئے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ هِيَ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فرمایا اللہ آپ کو تکلیف دینے پر آئے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فرمایا اگر آپ کا اللہ آپ کو بھلائی عطا کرنے پر آئے کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ یہ فرمایا إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فرمایا بندو اگر آپ کو اللہ پاک کوئی تکلیف دینے پر آئے کوئی ٹالنے والا نہیں، اگر اللہ آپ کو بھلائی دینے پر آئے اسے کوئی پھیرنے والا نہیں۔ کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، اللہ پاک نے فرمایا ذرا سوچو اگر آپ کے کان آپ سے چھین لیے جائیں، آپ کی سماعتیں آپ سے چھین لی جائے، آپ کی آنکھیں آپ سے چھین لی جائیں، بتاؤ کہ کون ہے جو آپ کو لٹا کر دے؟ اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے، تھوڑا ذہنوں پہ زور دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ میں سے مثال کے طور پر آج ایک بندہ نابین ہو گیا، وہ بتاؤ آنکھیں دینے والا کون ہے؟ آج ہی آپ سے آپ کے رب نے آپ کے کان چھین لیے، بتاؤ کہ آپ کو یہ کون دے گا؟ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، آپ کہتے ہو نا، آپ میں سے کچھ لوگ نادان ہوتے ہیں جو بہت سارے انہوں نے مشکل کشا حاجت روا بنا کے رکھے، اللہ پاک فرماتا اگر ہماری طرف سے کوئی عذاب آ جائے بتاؤ کوئی ہے ڈالنے والا؟ دعوے تو بڑے کرتے ہو لیکن جب یہ آپ کے ہاں سیلاب آیا آپ کے کہاں گئے تھے مشکل کشا؟ آپ یہ جو مقابلے کرتے ہو، مناظرے کرتے ہو، مباحثے کرتے ہو، مجادلے کرتے ہو، لڑائی جھگڑے کرتے ہو، اگلے سے لڑ پڑتے ہو، اپنی بات منوانے کے لیے آپ پتہ نہیں کتنا آگے نکل جاتے ہو، یہ نظریہ منوانے کے لیے، یہ عقیدہ منوانے کے لیے کہ نہیں اکیلے اللہ مشکل کشا نہیں ہے، باقی بھی ہیں، معاملات بنا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں۔ قرآن سوال کرتا ہے کہ بتاؤ پھر آپ کا جو یہ سیلاب آیا یہ باقی آپ کے کہاں چلے گئے تھے؟ یہ آپ کے ہاں جب زلزلوں کے جھٹکے پڑتے ہیں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے باہر کیوں نکلتے ہو؟ کیوں کہتے ہو اس وقت اللہ اکبر؟ آپ کو کیوں دوسرا کوئی یاد نہیں رہتا؟ فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَرِّ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ فرماتے ہیں آپ میں سے کوئی سمندر کے بیچ میں ہو اسے وہاں تکلیف آ کے پہنچی ہے، فرمایا ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ اب اس وقت کیا ہوتا ہے آپ چاہے کسی بھی عقیدے نظریے کے بندے ہوں لیکن سمندر کے بیچ میں جب آپ پر مشکل پڑتی ہے، مشکلات آتی ہے، اللہ فرماتے ظل من تدعون الا اياه، اللہ کے علاوہ آپ کو سارے بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کا واقع یہی عقیدہ ہے اور آپ اس عقیدے کو صحیح سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی مدد کر سکتے ہیں تو پھر سمندروں کے بیچ میں دوسروں کو کیوں نہیں پکار دے؟ دوسروں کو مدد کے لیے صدا بلند کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تک اللہ نے معاملات اور واضح کیے، ایک ایک چیز معاملہ اللہ نے بڑا واضح کر دیا، فرمایا قل حبیب آپ ان کو کہہ دے۔ کن سے کہلوایا؟ نہ کسی مولوی سے، نہ کسی مفتی سے، نہ کسی پیر سے، ان سے کروایا جو پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ فرمایا قل حبیب آپ ان کو کہہ دے۔ کیا کہوں؟ فرمایا لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، لفظی معنی لا املک لنفسی ضرا، آپ کے معاملات تو اپنی جگہ پر، لیکن میں محمد کریم علیہ السلام اپنے لیے بھی کوئی نقصان کی طاقت نہیں رکھتا، نہ ہی میں اپنے لیے کسی نفع کا اختیار رکھتا ہوں۔ یہ قرآن ہے، حبیب آپ ان کو بتا دیں۔ اب آپ اس آیت پہ ذرا غور کریں، ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب محمد کریم
صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ نہ میں نفع کی اپنے لیے نہ نقصان کی طاقت رکھتا ہوں، تو اس بندے کے لیے کیا کہا جائے جو کہتا ہے کہ میرے قریب بیٹھو میں آپ کو جنت لے کے جاؤں گا؟ اس نادان کے بارے میں کیا کہا جائے جو کہتا ہے کہ ہمارے ذرا سلسلے میں جڑ جائیں جنت کی ضمانت ہم دیں گے، ذرا ہمارے دامن کو تھام لیں ہم آپ کے سارے دردوں کو دور کر دیں گے، جو کہے کہ اس سے جڑ جاؤ دنیا آخرت کے معاملات سارے آسان ہو جائیں گے، کہ یہ بہت بڑے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ جتنے بڑے ہیں، یہ امت میں آپ کو جتنے بڑے نظر آتے ہیں یہ دیے ضرور ہو سکتے ہیں، سورج نہیں ہو سکتے۔ عظمتوں کے سورج کو دیکھنا ہے تو محمد کریم علیہ السلام ہے۔ فرمایا کہ کل حبیب آپ ان کو کہہ دیں لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، آپ ان کو کہہ دیں کہ میں بھی اپنے بارے میں نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں بھی علم غیب رکھتا ہوتا تو مجھے کسی تکلیف نے نہیں چھوا ہوتا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ بدر کے میدان میں یہ ہونے والا ہے، یہ بندے شہید کر دیے جائیں گے، میں پہلے سے پلاننگ کر دیتا۔ اگر احد کے معاملات کا مجھے پہلے پتا ہوتا، میں یہ معاملات ہونے والے ہیں، پہلے پلاننگ کر دیتا۔ اگر پتا ہوتا کہ فلاں مقام پر منافقین دھوکہ دے دیں گے، میرے صحابہ کو جا کر شہید کر دیں گے، یہ سارے سیرت کے اسباق آ گئے۔ گویا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں فَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں عالم الغیب ہوتا۔ آپ تو امتیوں کے لیے، عام بندوں کے لیے یہ نظریہ بنا کے بیٹھتے ہو، پھر بھی کہتے ہو یہ توحید پہ کوئی ضرر نہیں آتا۔ آپ کہتے ہیں مجھے یہاں کچھ ہو جائے، وہ فلاں شہر والے کو، فلاں علاقے والے کو، بصرے والے کو بھی پتا چل جاتا ہے، بغداد والے کو بھی پتا چل جاتا ہے، کوفے والے کو بھی پتا چل جاتا ہے، اس کو بھی پتا چل گیا، اس کو بھی پتا چل گیا۔ پتا چلنا کیا؟ کہتے ہیں ان کو سارا کچھ پتا، ان کو سارا کچھ پتا، وہ سارا کچھ جانتے ہیں۔ میرے مرید پر، میرے ساتھی پر، میرے یار پر، میرے اغیار پر یہ تکالیف آئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان کے بارے میں کہتے ہو، ذرا محمد کریم علیہ السلام سے ذرا سن تو لو قرآن کے۔ فرمایا اگر میں علم غیب جانتا ہوتا، سارا علم اگر میرے پاس ہوتا تو کبھی مجھے بھی تکلیف نہیں آتی۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کبھی مجھے تکلیف اور پریشانی نہ۔ یہ تو اللہ کا کام ہے، ہر چیز کا علم رکھنا، جب چاہے جس کی مدد کر دے، جب چاہے جس کو اپنے حال پر چھوڑ دے۔ فرمایا یہاں قرآن سے سیکھو تو صحیح، اللہ پاک نے کتنے معاملات واضح کر دیے۔ کئی فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے بڑا گمراہ بندہ وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے۔ کوئی ایک آیت بتائیں اللہ نے فرمایا ہو جو اللہ کے علاوہ نبیوں کو پکارتے ہیں، ذرا اس کی گنجائش موجود ہے۔ جو اللہ کے علاوہ صدیقوں، شہیدوں، اولیاء کو پکارتے ہیں، ذرا اس کی گنجائش موجود ہے۔ فرمایا کہ معاملہ قرآن منع کے اتنے دلیل دیتا ہے، ذرا ان 30 پاروں سے کوئی آپ جواز کی بھی تو دلیل لے کر آؤ نا۔ اگر توحید کو سمجھنا ہے، قرآن کا بھرم رکھنا ہے، قرآن کی دعوت کو دل میں رکھنا ہے، تو فرمایا کہ قرآن کا درس یہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے وہ گمراہی نہیں، وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ یہ فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ جن کو آپ پکارتے ہو گٹھلی کے بیچ میں، لکیر کے بیچ میں باریک سا ہلکا سا دھاگا نظر آتا ہے، وہ تو وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ انہوں نے کیا بنایا؟ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتے حبیب آپ ان کو کہہ دے، آپ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو ذرا زمین پر ایک چیز تو دکھاؤ جو انہوں نے پیدا کی ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں کا یہ دین ہے، مان لیا کہ آپ کے باپ داداؤں کا یہ دین ہے، آپ جد بھی کسی چل لگے گے۔ گویا آپ کہ یہ مشکل کشا، یہ حاجت روا جن کو آپ پکارتے ہو، مان لیا کہ آپ کے جدی پشتی مشکل کشا ہے۔ ان ساری باتوں کے ماننے کے بعد ریت کا ذرہ ہے جو انہوں نے بنایا ہو، اتنے سارے ہزاروں درختوں میں سے کوئی ایک پتا توڑ کے بتا دو کہ انہوں نے بنایا ہو، یہ کتنے افسوس کی بات ہوگی۔ جو سارا کچھ بنانے والا، جو ساری دنیا کو جوڑنے والا کہتے ہو وہ نہیں دے گا، اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا اس سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہو۔ یہ کس آیت سے آپ نے یہ نظریات سیکھے ہیں؟ بلکہ قرآن کی بات اگر اور مزید وضاحت کے ساتھ سمجھی جائے
یقین جانے یہ ایک بات بڑی واضح ہے، لیکن اس کے لیے جو سمجھنا چاہیے، مسلمانوں آپ جو کہتے ہو نا اللہ تو ہے لیکن دوسرے بھی گئے مدد کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے انہیں پکارا جائے تو وہ مدد کرتے ہیں. تو ذرا قرآن حکیم سے آپ کتنے ساری آپ کو مثالیں ملتی. یقتلون النبیین بغیر الحق، اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کئی نبیوں کو بے گناہ شہید کر دیا، جو عام پر کتب تواریخ میں روایات ملتی ہے تقریباً 600 انبیاء بنی اسرائیل نے شہید کر دیے. اور آپ جو اس وقت چھپی ہوئی تورات ہے، چھپی ہوئی جو اس وقت انجیل ہے، آپ ان کو ذرا پڑھ کے دیکھیں اتنی بے دردی کے ساتھ. آپ خاص طور پر تورات پڑھیں، تورات کے جو ابتدائی ابواب ہے غالباً پیدائش کی بحث، یہ تورات آپ وہاں پڑھ کے دیکھیں جو انہوں نے نبیوں کو شہید کیا. ایک ایسے نبی بھی جن کو شہید کر کے انہوں نے کچرے کے ڈھیر پہ لٹکا دیا. کس کو؟ کسی مولوی صاحب کو نہیں، ایک نبی کو. اس بڑے ان کے مظالم کے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ قرآن ہے، قرآن کہتا ہے کہ کئی نبیوں کو بنی اسرائیلیوں نے بے گناہ شہید کر دیا. اگر آپ کہتے ہیں میرے اور آپ کے اوپر مصیبت آ جائے نیک بندے ٹال سکتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی کیوں نہیں ٹال سکے؟ نبیوں کے اوپر یہ تکلیفیں پریشانیاں آئیں تو کیوں نہیں ٹال سکے؟ کیونکہ تکلیفیں ٹالنا نبیوں کا کام ہی نہیں ہے. یہ تکلیفیں ٹالنا یہ خام کا ہم نے بندوں میں تقسیم کر کے رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے تکلیفوں کو ٹالنا. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. پڑھیں تو صحیح نا سورہ نمل 20 پارے کا پہلا رکوع. فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، بتاؤ وہ کون ہے جس کی طرف محتاج لپکتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، وہ ان کی محتاجیاں دور کرتا ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. آگے پھر فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. ان چیزوں کو ماننے کے بعد پھر آپ دوسروں کو بھی یہ درجہ دے دیتے ہو، پھر دوسروں کے بارے میں بھی ذہن بنا دیتے ہو. اِلَٰهٌ مَّا اللَّهِ. مشکلات کو ٹالنا تو یہ الہ کا کام ہے. کیا بھلا آپ نے کوئی دوسرا الہ بنا دیا ہے؟ آپ نبیوں کو دیکھ لیں، اس کے بعد آگے جائیں. کتنے نبی ہیں جن کی اولاد کلمہ نہیں پڑھ سکی؟ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، بیٹے نے کلمہ نہیں پڑھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر نوح علیہ السلام کی مرضی میں ہو، ہم کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے لیے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو سوچو تو صحیح کہ نوح نبی اپنے بیٹے کو کلمہ کیوں نہیں پڑھا سکے؟ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد ہدایت سے محروم رہے. پھر معاملہ یہاں تک بھی نہیں. آپ صحیح بخاری پڑھیں، کتاب و حدیث لمبی آپ پڑھیں، باب واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اگر آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ باقی یہ ساری مصیبتیں ٹال سکتے ہیں، اس سے چپک جاؤ جنت، اس سے چپک جاؤ جنت، یہ بتلاؤ تو صحیح ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو جنت میں کیوں نہیں ڈال سکتے؟ یہ کھلے سبق ہے نبی کریم علیہ السلام کے صحاب. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. اللہ پاک نے مختصر تذکرہ کیا، حدیثوں میں بڑی وضاحت موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک منافقین کی جماعت آئی، منافقین کا ٹولہ آیا. کہا اللہ کے رسول ہمیں کوئی بڑے قرآن کے قاری دے دو، ہمارے علاقے میں چل کے ہمیں قرآن پڑھائیں. نبی کریم علیہ السلام نے چن چن کے قراء کی جماعت دے دی، جاؤ ان کو لے کے جاؤ، یہ آپ کے علاقے میں قرآن پڑھائیں گے. حدیث میں آتا ہے وہ لے کر گئے، آگے کسی پہاڑی کے بیچ میں انہیں روک کے گھیرا کر کے ان کو شہید کر دیا. پھر آگے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا کہ حضرت انس فرماتے ہیں، حدیث کی بہت ساری کتابوں میں جہاں جہاں حضرت انس کی روایات کے مسانید میں، وہاں پر اسے بخاری سے مسلم میں اس کا تذکرہ موجود ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان قراء کی شہادت پر جتنا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھا، میں نے کسی دوسرے موقع پر آپ کو ایسا غمگین نہیں دیکھا. فرماتے پورا ایک مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فرض نمازوں میں، خاص طور پر فجر نماز میں، آپ جب دوسری رکعت پڑھتے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اٹھتے، آپ اللہ کے حضور ان کافروں کے لیے پورا مہینہ بددعا کرتے رہے. حملہ تو بڑا طویل ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ دین ہے،
یہ سیکھنے سکھانے کا نام ہے، اپنے عقائد اور نظریات کو سیدھا کرنے کا نام ہے۔ جب میرے اور آپ کے آج منتخب کردہ مشکل کشائی کر سکتے ہیں، مصیبتیں ٹال سکتے ہیں۔ آسان سے الفاظ میں آپ سے سوال کروں، مدینہ سے کچھ فاصلے پر نبی کریم اسلام مدینہ میں موجود ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے اصحاب کے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ فاصلے پر آپ کے اصحاب کو ایک جگہ پر گھیر کر بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے، نبی کریم اسلام مدد کو کیوں نہیں پہنچے؟ کیونکہ یہ مدد کرنا نبی کریم اسلام کا کام ہی نہیں ہے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ ایک زندہ پیغمبر مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، چند کلومیٹروں کے فاصلے پر، بلکہ آپ قرآن کی اس مثال پہ غور کریں۔ شہر کنعان میں یعقوب علیہ السلام موجود ہیں، تھوڑے فاصلے پر جا کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام ان کی مدد کے لیے پہنچے؟ یہاں پھر اور آگے جائیں، یہاں سے ان کو نکال کر مصر کے بازاروں میں بیچا گیا۔ یہ قرآن ہے، قرآن سورہ یوسف، کتنی لمبی چوڑی سورت ہے، حدیث کی کتابوں میں مزید وضاحت موجود ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ یوسف علیہ السلام نے بازاروں سے اللہ کو چھوڑ کر یعقوب نبی کو پکارا، یا یعقوب علیہ السلام ان کی مدد کے لیے پہنچے ہو؟ وہاں سے نکل کر یوسف علیہ السلام مصر کے قید خانے میں پہنچے ہیں۔ بتاؤ والد کتنے فاصلے پر ہیں؟ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی پیر صاحب کی بات نہیں ہو رہی، یہ نبی کی بات ہو رہی ہے، جن کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بڑے عظیم آئے ہو گئے ہیں، لیکن میرے نبیوں کی وہ جماعت ہے، فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے جہانوں میں سب سے بہتر میرے نبی ہیں۔ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ نبی کتنے بڑے ہیں۔ ساری دنیا کے اولیاء، عبادت کرنے والے عابد، زہد اختیار کرنے والے زاہد، نیک صالح متقی پرہیز، کسی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے، آپ تو یہ عقیدہ بناتے ہو کوئی عام امتی عبادت کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، میری ساری مشکلات حل کر سکتا ہے۔ قرآن پوچھتے ہیں کہ پھر مصر میں یوسف علیہ السلام ہیں، کنعان میں یعقوب علیہ السلام ہیں، یوسف علیہ السلام پر کتنی مشکلات آئی، کوئی تکلیف یعقوب علیہ السلام ٹال سکے؟ ذرا غور تو کرو قرآن پر۔ قرآن سے آپ نے صرف یہ چومنے اور آنکھوں پہ رکھنے کے لیے قرآن رکھا ہے؟ دو برادریوں میں جھگڑا ہو جائے، ان کے صلح ثواب کے لیے قرآن کو بطور حلف کے بیچ میں رکھ، یہی قرآن کا حل ہے، اسی لیے قرآن آیا ہے۔ قرآن ہدایت کا پیغام ہے۔ فرمایا یہ عقیدہ بناؤ، اگر آپ قرآن کو مانتے ہو، اگر آپ کو قرآن والی بتلائی ہوئی توحید پسند آتی ہے، اگر آپ قرآن جس چیز کو شرک کرتا ہے آپ کو شرک کہنا چاہتے ہو، تو سنو قرآن نے مدد کے لیے ایک ہی در دکھایا ہے، کوئی دوسرا در نہیں۔ کسی نبی، کسی صدیق، کسی شہید، کسی ولی، کسی اللہ والے نے کبھی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ اگر آپ کو یہ راستہ پسند ہے یہ عقیدہ بناؤ۔ اگر اس کے برعکس کسی بندے کے لیے، کسی نبی کے لیے، کسی شہید کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی صدیق کے لیے، کسی اللہ والے کے لیے عقیدہ بناتے ہو، مشکلات میں وہ مدد کر سکتا ہے، کوئی آپ کو ٹوکتا نہیں، عقیدہ بنا لو، لیکن یہ تسلی رکھ لو کہ نبیوں میں سے کسی کا عقیدہ نہیں، یا اولیاء میں سے کسی کا عقیدہ نہیں، یہ کسی قرآن کی آیت کا سکھلایا ہوا عقیدہ نہیں، شریعت کی روح سے یہ عقیدہ شرک ہے، کرتے ہو تو کل اس کے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا عقیدہ توحید یہ ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کسی بھی کام کے لیے منصوبہ بناؤ تو توکل صرف اللہ پر کرو۔ فرمایا وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ایمان والے صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ کئی فرمایا وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ فرماتے ہیں توکل کرنے والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اور اگلی بات فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ،
قرآن ہے، فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، ہمیشہ کے لیے، پوری زندگی کے لیے توکل اللہ پر کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو، مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو، کسی اور پر توکل نہیں جچتا، نہیں دین اجازت دیتا۔ اگر آپ کو ایمان چھوڑ کے کوئی اور راستہ بنانا ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ آج ہم کس پر توکل کر کے بیٹھے ہیں؟ گاڑیوں پہ، شیشوں پہ لکھواتے ہیں، در و دیوار پر لکھوا دیتے ہیں، اپنے تقاریر میں کہہ دیتے ہیں، اپنی عقیدتوں میں کہہ دیتے ہیں میرے لیے تو فلاں کافی ہے، میرے لیے تو فلاں کافی ہے، مجھے اس کا سہارا، مجھے اس کا۔ یہ کس آیت سے آپ نے لیا ہے؟ یہ کس حدیث نے آپ سے لیا ہے؟ یہ سیکھے کہاں سے؟ قرآن تو کہ علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، بندے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا میں آپ کے لیے کافی نہیں ہوں؟ کتنی مثالیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیہ توکلت، جو اسی پر توکل کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا جب قوم نے آگ میں ڈالنے کی بات کی؟ مختصر سورہ انبیاء میں تشریح کے ساتھ صحیح بخاری میں کتاب تفسیر میں باب قولہ تعالی الذین قال لهم الناس، لوگ آگ میں ڈال رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرا توکل اسی پر ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں زندگی بہمیں، وہ لکھ دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں ہر جگہ پر میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ تو دین ہے، یہ تو اللہ کا شان ہے، وہ عرشوں پہ رہ کر بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کے مددگار و معاون ہیں۔ لیکن اگر یہی نظریہ کسی اور کے لیے رکھا جائے، کتنے لوگ رکھتے ہیں، دکھ سکھ میں ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں دکھ سکھ میں ہمارے فلاں ہمارے ساتھ ہی ہے، وہ بلکہ اشعار بنے ہیں، شاعری بنی ہوئی ہے، موت کے ٹائم پہ میرا فلاں ساتھی ہوگا، قبر میں میرے ساتھ فلاں ہوگا، قیامت میں میرے ساتھ فلاں ہوگا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ان سارے مقامات پر وہ میرا ساتھ دے گا، یہ کہاں کا عقیدہ ہے؟ اللہ فرماتے ہر جگہ پر اگر پہنچ ہے تو اللہ کی ہے، آسمانوں پر رہ کر ہر جگہ پر مدد و امداد کر سکتا ہے، اور بندے کے ساتھ بطور علم کے ساتھ ہے تو وہ اکیلا بادشاہ ہے۔ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ اللہ فرماتے جہاں تین تم ہوتے ہو چوتھا اللہ ہے، جہاں چار تم ہوتے ہو پانچواں اللہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہی اتنا بڑا عظیم ہے، عرشوں پہ رہ کر اس کا علم اتنا بڑا وسیع ہے، آپ جہاں ہوتے ہو وہاں آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ مومن ہو، فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا تو ہر جگہ پر اللہ ساتھی ہے، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کا اللہ پاک ہر جگہ پر ساتھی ہے۔ نہیں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں کا اللہ ساتھی ہے۔ نہیں فرمایا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اس دنیا میں مرتے وقت، قبر میں، قیامت میں ایمان والوں کا اللہ ساتھی ہے۔ یہ تو قرآن کہتے ہیں اللہ ساتھی ہے، کیا کہیں کسی اور نے کے بھی بارے میں اللہ پاک نے کہا؟ کہیں نہیں۔ تو گھڑی کی طرف دیکھتا ہوں، وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن یہ ساری باتیں، یہ دین ہے، یہ قرآنی آیات، یہ شریعت، یہ محمد کریم علیہ السلام کی سکھلائی ہوئی تعلیم ہے کہ عقیدہ بناؤ۔ تمام تر معاملات اس اکیلے کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں کوئی معاملہ نہیں، ہر چیز اسی کے لیے ممکن ہے، کسی اور کے لیے عقیدہ نہ بنائے، جیسے چاہے ویسے کرے، وہ اکیلا ہے، کوئی دو نہیں ہے، کسی کی جسے پرواہ نہیں، وہ اکیلا ہے، دو نہیں ہے، مدد اور مشکل کشائی حاجت روائی اسی اکیلے کا کام ہے، کوئی دو نہیں ہے۔ توکل، بھروسہ اسی پہ جچتا ہے، اسی کی تعلیم اسی پہ ہونا چاہیے، کسی پر نہیں۔ دکھ سکھ میں ہر جگہ پر ساتھ اسی، یہ توحید ہے۔ عقیدہ بناؤ، سارے معاملات ادھر کے ادھر کے، یہاں کے وہاں کے، سارے اس اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کے برعکس جو ہمارے نظریات ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، کبھی دین سے سیکھے تو صحیح۔ آج جگہ جگہ پر ایک اللہ کے نیک ولی کو دفن کر کے ایک عالی شان قبر بنا کے کہا جاتا ہے یہ بھی مدد کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں یہ 30 پارے اڑ نہیں گئے آپ کی الماریوں سے، یہ محمد کریم علیہ السلام کی حدیث سے آپ کی الماریوں سے اڑ نہیں گئی۔ بتا سکتے ہو حتمی تعداد تو اللہ جانتا ہے، لیکن آپ نے جو سن رکھا ہے 1,24,000 انبیاء
ان کے بعد محمد کریم علیہ السلام کبھی کسی نے کہا ہو کسی نیک اللہ کے بندے کو دفن کر کے اسے مدد مانگنا شروع کر دو؟ نبوت کے 23 سالہ زمانوں میں محمد کریم علیہ السلام نے اپنے مدینے کے ارد و گرد کتنی بڑی پکی قبریں بنا کے دنیا کو کہا تھا ان سے مدد مانگو. یہ کہاں سے باتیں آئی ہیں؟ کبھی آپ نے قرآن و سنت سے بھلے آپ کسی نظریے کے مالک ہوں لیکن سمجھنے کی خاطر آپ ذہنوں پہ زور دیں. کب کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوپر مشکلات آ جائے تو ایک باس لے کے اس میں کپڑا باندھ کے ذرا اس سے مدد مانگو؟ یہ کہاں سے معاملات آئے گئے؟ کسی زندہ سے کسی فوت شدہ سے مشکلات کے ٹائم پر امیدیں لگانا مدد مانگنا وہ ذرا اختلافات کو چھوڑ کے 30 پاروں سے کھوجنا کر کے ایک آیت تو دکھاؤ کہ کسی اور سے بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں. حدیث کی کتابیں آپ یہاں موجود ہیں, نبوت کے 23 سالوں کے حج موجود ہیں, نمازیں موجود ہیں, روزے موجود ہیں. اور یقین جانیے محمد کریم علیہ السلام نے پیشاب کرنے کے لیے گئے کون سی دعا پڑھی یہ موجود ہے, وہاں پر گئے کیسے پیشاب کیا یہ موجود ہے, واپس آ کے کیا کلمات کہے یہ موجود ہے. لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ 23 سالہ زمانے میں کبھی اصحاب کو کہا ہو مشکلات آ جائے ذرا مجھے پکارو, پریشانی آ جائے ذرا مجھے پکارو, میں نبی نہیں نبیوں کا بھی نبی ہوں, اولاد میں دوں گا, صحت میں دوں گا, روزی میں دوں گا, مشکل کشائی میں کروں گا, بیٹے میں دوں گا, بیٹیاں میں دوں گا, رزق روزی میں دوں گا. یہ کہاں سے باتیں ہیں؟ اگر ہیں نبی کریم علیہ السلام سے تو دکھائی جائیں کہاں سے گئے. یا کہا جاتا ہے کہ نہیں اس کے پاس گئے اس نے 2 لفظ لکھ کر ورقے پر دے دیے معاملات حل ہو گئے. مجھے بتاؤ کہ جن کے ہاتھ کی لکھائی کیا وہ اگر ایک چیز تو ہاتھ رکھ ہی لے یہی سعادت ہے. کبھی آپ نے سنا نبوت کے 23 سالوں میں مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے لکھائی ہوتی تھی آؤ آپ کو لکھ کر دیتے آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے. یہ دین ہے, مجھے بھی مرنا ہے آپ کو بھی مرنا ہے, کسی کو یہاں رہنا نہیں ہے. ان باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرو, ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. جو توحید ہے اس کو توحید سمجھو, جو شرک ہے اس کو شرک سمجھو. اگر آج ہم نے ان چیزوں کے بیچ میں تفریق نہیں کی, آج ہم اس معاشرے و سماج کے پیچھے چل پڑے, سکرات کے ٹائم پر کوئی قریب نہیں آئے گا, قبر کے سامی میں کوئی قریب نہیں آئے گا, قیامت کے دن میں کوئی ہمارا حامی و ناصر نہیں ہوگا. یہاں بھی اس کی مدد میں امید ہے, مرتے وقت بھی اس کی مدد میں امید ہے, قبر کی کوٹھری میں بھی اس کی مدد میں امید ہے, اس کے بعد قیامت کے دن بھی اس کی مدد میں امید ہے. کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ آج اس کے دین کی باتوں پر غور کیا جائے, اس کو پہچانا جائے, اس کا جو حق ہے حق کے توحید وہ اسے دیا جائے. باقی سارے معاملات جو اس نے اپنے ساتھ خاص کیے ہیں اس کے ساتھ خاص کرے. اگر ہم نے توڑ کر کسی اور کو دیے تو ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ان مراحل میں اس کے علاوہ ہے ہمارا کون مددگار. جو ہے ذرا اسے بلا کے رکھیں. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں ان حقائق کو سمجھ کر نہ صرف سمجھ کر بلکہ مجھ پر آپ پر ہم سب پر یہ حق بنتا ہے. یہ دین کی دعوت ہے, یہ اللہ کی دعوت ہے. یہ دین کے پیغام کو ہم اپنے دوستوں تک پہنچائیں, ساتھیوں تک پہنچائیں کہ بھائیو باقی سارے معاملات اپنی جگہ پر پہلے اپنے رب کو تو پہچانیں, اپنے رب کی توحید کو تو پہچانیں. یہ ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں, آگے بھی سمجھانے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.